بنا لیجئے، اور اگر ہاتھوں پہ کوئی چکنائی وغیرہ لگی ہے تو ضرور اس کو دھو کر سوئیے، کہ اگر نیند میں کوئی جانور یعنی کہ کسی چکنائی کی وجہ سے کوئی جانور آپ کو کاٹ لے اور آپ کو نقصان ہو جائے اور ملامت کریں کہ میں ہاتھ دھو لیتا، تو باوضو ہو کر سوئیے۔ رات کو سوتے وقت دروازے بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ دیجئے، لالٹین روشنی لائٹس وغیرہ کو بند کر دیجئے، اور آگ وغیرہ جل رہی ہو تو اس کو بجھا دیجئے۔ ایک بار مدینے میں آگ لگ گئی کسی کے گھر میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت آگ کو بجھا دیا کرو کہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ اور اسی طرح سے ہیٹر چلتے ہوئے اکثر آپ نے حادثات سنے ہوں گے کہ رات میں سوتے وقت ہیٹر چلتے گیس کے رہ گئے اور پھر کمروں میں آگ لگ گئی، جو کہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ سوتے وقت اپنے بستر کے نزدیک لوٹا، روشنی اور پینے کا پانی، ٹارچ، ماچس وغیرہ ضرور رکھ لیں، اور اگر کسی کے گھر مہمان ہیں تو بیت الخلاء کا ضرور معلوم کر لیں کہ کہیں پھر رات میں آپ کو حاجت ہو اور پھر زحمت ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس یہ 7 چیزیں رکھ کر سویا کرتے تھے: کنگھا، تیل کی شیشی، کینچی، مسواک، آئینہ اور ایک باریک سی سیخ جس سے کھجانے کے کام آتی ہے، سرمے دانی۔ سوتے وقت جب آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، جوتے وغیرہ اپنے قریب ہی رکھ لیجئے کہ جب صبح اٹھ کر آپ کو پہننے کے لیے پریشانی نہ ہو، اور پہننے سے پہلے ان کو جھاڑ لیجئے کہ کہیں رات میں کوئی مزید جانور تو نہیں چلا گیا ہو، کپڑوں کو بھی اور جوتوں کو بھی۔ جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تو بستر کو ضرور جھاڑ لیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ بستر پر کیا چیز بیٹھی ہے، تو اس کو ضرور جھاڑ لیجئے، اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے لیٹتے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے لیٹتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر 3 بار اپنے چہرہ مبارک اور پورے جسم پر، شروع سے آگے سے لے کر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا پھیر لیا کرتے تھے، اور یہ عمل 3 بار دہراتے تھے، کیونکہ جب انسان سونے لگتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے قریب آتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پہ کرو، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو، اور جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ فرشتہ ساری رات اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ سونے کی دعا بھی ضرور پڑھیے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب سونے کے لیے لیٹیں تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار مبارک کے نیچے لگا کے دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے۔ بائیں کروٹ پر لیٹنے سے اور چت یعنی کہ الٹا لیٹنے سے پرہیز کیجیے، اس کی سخت ممانعت ہے۔ ایک بار حضرت معیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت طفخہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، تو کسی نے ان کے پاؤں ہلائے اور کہا کہ یہ اس طرح سونے کا عمل اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے، اور آپ نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں سے تازہ ہوا کا گزر ہوتا ہو۔ بند کمروں میں ہرگز نہ سوئیے، کیونکہ دیکھیے جب کمرے بند کر کے سوتے ہیں اور گیس وغیرہ ہیٹر وغیرہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ زہریلی گیس کمرے میں بھر جاتی ہے، اور اگر روشن دان سے ہوا کا گزر ہوگا تو ہم مختلف قسم کے حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ کھلی چھتوں پر ہرگز نہ سوئیے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے جس پر 4 دیواری نہ بنی ہوئی ہو یا کوئی جنگلہ نہ لگا ہو، اور سیڑھیوں پہ اترتے وقت بھی خاص خیال رکھیے کہیں آپ کا پاؤں سلپ نہ ہو جائے تو اندھیرے میں اترنے سے اجتناب کیجیے۔ منہ کو لپیٹ کر نہ سوئیے، کیونکہ منہ سے زہریلی گیس نکلتی ہے، اور چادر وغیرہ اوڑھنے سے وہ گیس ہماری سانس کے ذریعے واپس ہمارے اندر چلی جاتی ہے، جو کہ مضر صحت ہے۔ منہ کھول کر سوئیے تاکہ تازہ ہوا آپ کو سوتے میں میسر ہو سکے۔